اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ یہ ہے اس آیت کا ترجمہ۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت نمبر 80 ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے نازل ہوئی۔ اس آیت میں ہجرت سے پہلے ہجرت کی طرف اشارہ ہے۔ ہجرت ابھی نہیں ہوئی، مگر اس آیت میں اشارہ ہے ہجرت کی طرف۔ ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھا رہا ہے۔ دعا قبول کرنے والا ہی جب دعا سکھائے تو دعا کے قبول ہونے کا یقین ہے۔ چنانچہ دعا قبول بھی ہوئی۔ ہجرت کو انگریزی میں فلائٹ کہتے ہیں۔ فلائٹ کا مطلب ہے بھاگ جانا۔ ہجرت کا مطلب ہے اپنے دین کو بچانے کے لیے یا دین کو سربلند کرنے کے لیے، ایک مقام چھوڑ کر دوسرے مقام پر جا بسنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے مکہ چھوڑ کر مدینہ جا بسے۔ یہ ہجرت ہے، فلائٹ نہیں۔ یعنی انگریزی کتابوں میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھیں گے تو ہجرت کو فلائٹ کے نام سے بیان کیا جاتا ہے۔ مائیگریشن بھی بولتے ہیں، مگر فلائٹ بھی بولتے ہیں اس کو۔ تو جو ہے میں فرق بتا رہا ہوں، یہ فلائٹ نہیں، ہجرت ہے۔ فلائٹ بھاگ جانے کو کہتے ہیں، مائیگریشن بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے، مائیگریشن امیگرینٹس، اس کے معنی بھی الگ ہیں، مگر ہجرت کا ایک خاص معنی ہے۔ ہجرت کا خاص معنی یہ ہے کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے یا دین کو اونچا کرنے کے لیے دنیا میں ایک مقام چھوڑ کر دوسرے مقام پر جا بسنا، جا کر رہ جانا، اور وہاں دین کو جو ہے غالب کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہجرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہجرت مدینہ بہت اہم واقعہ ہے۔ ہجرت مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ اتنا اہم واقعہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں صحابہ کرام کے مشورے سے ہجرت مدینہ کو اسلامی کیلنڈر کا نقطۂ آغاز قرار دیا گیا۔ جب یہ سوال پیدا ہوا کہ اسلام کا اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے، تو اس اسلامی کیلنڈر کو کہاں سے شروع کریں؟ ڈسکشن کے بعد یہ طے پایا کہ ہجرت ایک ایسا جو ہے واقعہ ہے جہاں سے ہم اپنا کیلنڈر شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ ہجرت ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور اسلام کی تاریخ میں بھی۔ تو ہجرت اتنا اہم واقعہ ہے کہ ہجرت کو اسلامی کیلنڈر کا نقطۂ آغاز، سٹارٹنگ پوائنٹ مقرر کیا گیا۔ اب 1440 پر 6 ہجری ہے، یہ 1446 1446، تو ہجرت کو اتنے سال گزرے ہیں۔ اب 1440 پر 6 سال، یعنی ہجرت کے واقعے کو ہوئے 1440 پر 6 سال گزر چکے ہیں۔ ہجرت بہت اہم واقعہ ہے۔ کیوں اہم واقعہ ہے؟ اس لیے
ہجرت اس لیے بہت اہم واقعہ ہے کہ ہجرت سے پہلے اسلام مکے میں کمزوری کی حالت میں تھا۔ ہجرت سے پہلے جیسا سب کو معلوم ہے مکے میں اسلام کمزوری کی حالت میں تھا، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا۔ ظلم اس واسطے سہتے تھے کہ ظلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو سب باتیں ملا کر جو ہے ایک لفظ میں اگر کہنا ہے تو اسلام کمزوری کی حالت میں تھا۔ ہجرت سے پہلے مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی نظام زندگی قائم کر کے دکھانے کا موقع نہیں تھا۔ اسلامی نظام زندگی کو قائم کر کے دکھانا یہ موقع مکے میں میسر نہیں تھا۔ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار استقبال ہوا، گرینڈ ویلکم ہوا۔ کیسا ہوا ہم سب کو بھی معلوم ہے، بہت ساری جو ہے واقعات میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں شاندار استقبال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مسلمانوں کے سربراہ کی حیثیت سے داخل ہوئے، ایک امیگرینٹ کی حیثیت سے نہیں، ایک بھاگ کر آنے والے شخص کی حیثیت سے نہیں، بلکہ مسلمانوں کے بڑے سربراہ یا حکمران کی حیثیت سے وہ داخل ہوئے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، مکے میں کیسی حالت تھی، مدینے میں کیسی حالت تھی۔ مکے سے نکل کر جب مدینے میں گئے تو ایک حکمران کی حیثیت سے گئے، مسلمانوں کے سربراہ کی حیثیت سے داخل ہوئے، مسلمانوں کے حکمران کی حیثیت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی تھے اور مسلمانوں کے سربراہ بھی، یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے۔ اللہ کے رسول بھی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو مسلمانوں کا حاکم اور حکمران بھی مقرر کیا تھا۔ مسلمانوں کے سربراہ کی حیثیت سے اور مسلمانوں کے سربراہ کی حیثیت سے اور اس اقتدار کی مدد سے جو آپ کو مدینے میں ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اسلامی زندگی قائم کر کے دکھائی۔ جو کام مکے میں نہیں ہو سکا وہ مدینے میں ہوا، اس واسطے ہوا کہ اقتدار حاصل ہوا، آپ کو پاور، پولیٹیکل پاور، سیاسی طاقت مدینے میں حاصل ہوئی جو مکے میں حاصل نہیں تھی۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پورا نظام زندگی قائم کر کے دکھایا مدینے میں۔ یہ بڑا فرق ہے مکی زندگی اور مدنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اسلامی نظام زندگی آپ نے قائم کر کے دکھا دی۔ اذان، نماز با جماعت، جمعہ و عیدین وغیرہ کے ذریعے سے آپ نے نماز کا نظام قائم فرمایا۔ اقیم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرنا، تو وہ قائم کر کے آپ نے دکھایا۔ زکوٰۃ کے قاعدے بتا کر زکوٰۃ وصول کرنے والے عاملین مقرر کر کے، زکوٰۃ وصول کرنے والوں کا باقاعدہ ایک سٹاف تھا، ایک عملہ تھا، تو ان کو مقرر جو ہے حکومت کی طرف سے سرکاری طور پر مقرر کیا جاتا تھا۔ ان کو مقرر کر کے بیت المال قائم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا۔ اسی طرح دوسری عبادتوں کا نظام بھی آپ نے قائم کیا، سود کو حرام کر کے اور زکوٰۃ، صدقہ و خیرات وغیرہ کے ذریعے لین دین اور تجارت کے قاعدے مقرر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا مالی نظام قائم فرمایا۔ نماز کا نظام، زکوٰۃ کا نظام، دوسرے عبادتوں کا نظام، اسی طرح اسلام کا مالی نظام، اکنامک سسٹم اسلام کا۔ جنگ و امن کے قاعدے مقرر کیے، جنگ کے قاعدے، امن کے قاعدے مقرر کیے، قبائل سے معاہدے کر کے، عرب قبیلوں سے اگریمنٹس کر کے، الائنس کر کے، اور دوسرے ملکوں کے حکمرانوں کو دعوتی خطوط لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الاقوامی قاعدے مقرر کیے، انٹرنیشنل میٹرز۔
وہاں تک بھی جو ہے آپ نے قید قانون مقرر کیے، حدود جاری کر کے، حدود یعنی زنا، چوری وغیرہ کی سزا بتلا کر اور نافذ کر کے، امپلیمنٹ کر کے حدود جاری کیے، یعنی زنا، چوری وغیرہ کی سزائیں جاری کیں، مقرر کیں اور نافذ کیں۔ یہ تھا اسلامی نظام زندگی۔ جو نظام زندگی مدینے میں قائم ہوا وہ جو ہے اس طرح قائم ہوا۔ یہ تھا اسلامی نظام زندگی کا قیام، یہ تھا اقامت دین، اسی کو ایک اور نام اقامت دین۔ اقامت دین یعنی اسلام کا نظام زندگی قائم کرنا، پورا نظام زندگی۔ یہ سب مکے میں ممکن نہیں ہوا، مدینے میں ممکن ہوا۔ یہ ہے ہجرت کی اہمیت۔ ہجرت سے پہلے مکے میں یہ سب ممکن نہیں ہوا، ہجرت کے بعد مدینے میں یہ سب ممکن ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھایا۔ اور مدینے میں اس لیے ممکن ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں اقتدار حاصل ہوا، پاور، سیاسی پاور، پولیٹیکل پاور مدینے میں حاصل ہوا، جو مکے میں حاصل نہیں تھا۔ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت نمبر 80 میں اسی اقتدار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دعا سکھائی ہے۔ ہجرت سے 1 سال پہلے، 1 سال کے بعد اور اس کے کئی سالوں بعد یہ تمام ہونے والا ہے، اس کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی اس کی دعا اس آیت میں سکھائی گئی ہے۔ اسی اقتدار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی، اور وہ دعا کیا ہے؟ قل، دعا کیجئے، کہیے، یعنی دعا کیجئے۔ قل کے بعد جو آیا ہے، جو بات آئی ہے، وہ بات سامنے رکھے تو معلوم ہوتا کہ یہ صرف کہنا نہیں بلکہ دعا ہے۔ تو دعا کیجئے، رب ادخلنی مدخل صدقیوں واخرجنی مخرج صدقیوں واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ یہ ہے آیت کا ترجمہ، یعنی جہاں سے بھی میں نکلوں صداقت کے ساتھ نکلوں، اور جہاں بھی میں جاؤں صداقت کے ساتھ جاؤں۔ ادخلنی مدخل صدقیوں، اخرجنی مخرج صدقیوں، جہاں سے بھی نکلوں سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ نکلوں، جہاں بھی جاؤں سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ جاؤں۔ اور پھر وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مجھے اقتدار عطا کر، مجھے اقتدار عطا کر جس سے میں تیرے قانون کو جاری کر سکوں۔ اے اللہ، مجھے وہ اقتدار، وہ پاور دے جس سے میں تیرے قانون کو دنیا میں جاری کر سکوں، اسلامی نظام زندگی قائم کر سکوں، تیرے دین کو قائم کر سکوں، وہ اقتدار عطا فرما۔ اسلامی نظام زندگی اور اللہ کا قانون، اللہ کی شریعت، یہ تمام الفاظ ہیں مگر معنی ایک ہی ہیں۔ کیا ہیں؟ اسلامی نظام زندگی، اللہ کا قانون، اللہ کی شریعت، یہ سب صرف وعظ و نصیحت سے قائم نہیں ہوتے۔ اللہ کی شریعت صرف وعظ و نصیحت سے قائم نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے، عمل میں لانے کے لیے، جاری کرنے کے لیے، اسلامی نظام زندگی قائم کرنے کے لیے سیاسی طاقت بھی ضروری ہے۔ سیاسی طاقت کے بغیر یہ اسلامی نظام پورا قائم نہیں ہو سکتا۔ پورا جزیات قائم ہو سکتے ہیں، نماز روزہ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، مگر پورا دین قائم ہونا ہے تو اس کے لیے اقتدار کی ضرورت ہے، جس کے لیے دعا سکھائی گئی، دعا کی گئی، اور دعا سکھانے والے نے وہ اقتدار آپ کو عطا بھی کیا۔
اس طاقت کے لیے دعا اللہ نے سکھائی ہے، اس لیے اقامت دین کے لیے، نفاذ شریعت کے لیے حکومت حاصل کرنا اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ دین کے لیے، اسلام کے لیے حکومت حاصل کرنا اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ کیسا کہہ سکتا ہوں میں یہ بات؟ اللہ نے قرآن میں سکھائی ہے یہ دعا، اپنے نبی کو سکھائی ہے، اور اسی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی زندگی قائم کر کے بتائی ہے مدینے میں۔ تو اسلام کی خاطر، اسلام کی سربلندی کے لیے سیاسی طاقت حاصل کرنا اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ اپنے فائدے کے لیے حکومت حاصل کرنا دنیا پرستی ہے۔ اپنے فائدے کے لیے، اپنے خاندان کے فائدے کے لیے، اپنی پارٹی کی فائدے کے لیے پولیٹیکل پاور حاصل کرنا دنیا پرستی ہے۔ اللہ کے دین کے لیے حکومت حاصل کرنا خدا پرستی ہے۔ اللہ کے دین کے لیے حکومت حاصل کرنا خدا پرستی ہے۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پروردگار مجھے جہاں سے بھی نکال، حق کے ساتھ نکال، اور جہاں بھی مجھے داخل فرما، حق کے ساتھ داخل فرما، اور ایک اقتدار کو اپنی طرف سے میرا مددگار بنا دے۔ دعا ہے ربنا وجعل لنا من لدنک سلطانا نصیرا۔ آمین۔ اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے اقتدار عطا فرما، سلطان عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔